چیز آنے والی ہے. کرنا مقصد کیا ہے وہ دیکھیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ پہلی 5 آیات ہیں جن میں سے 2 آیات ہم نے ان کے اوپر بات کی. آگے جو 3 آیات ہیں, آگے جو بات کی گئی آگے یہ الذین ایسے لوگ یؤمنون جو کہ ہماری بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان کر بالکل اس کے مطابق جو ہے عمل کر رہے ہیں. تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ بالغیب, الغیب کے ساتھ. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صلاۃ قائم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ الصلاۃ قائم کر رہے ہیں. اور جو رزق ہے ہمارا جو کہ وہ ہیں اسے کیا ینفقون کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آگے جو بات کریں گے. لیکن یہاں جو بات ہے, یہاں چیز یہ ہے کہ جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ بات کہی گئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الکتاب جو ہے, الکتاب کیا ہے؟ الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ یہ کائنات. الف لام میم کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ. جب الکتاب میں ہدایت رہنمائی کن کے لیے ہے؟ رہنمائی ان کے لیے جو متقین ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کوئی متقی ہے ہی نہیں تو کائنات جو ہے الکتاب اس کی رہنمائی کرے گی؟ اللہ رہنمائی کرے گا اس کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب ایک شخص, کوئی شخص متقین میں شمار ہی نہیں ہوتا, متقی نہیں ہے, تو اسے کیا پتا مومن کیا ہوتا ہے, غیب کیا ہوتا ہے, الصلاۃ کیا ہے. یہ جتنے بھی الصلاۃ کے دعوے دار ہیں, جتنے بھی نماز کو صلاۃ کہہ رہے ہیں, میں ان سب کے سب سے سوال کرتا ہوں, کیا تم کو پتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو؟ کسی ایک کو بھی نہیں علم کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کسی ایک کو بھی نہیں علم. ان میں سے کوئی متقی ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی متقی نہیں. تو جب تم میں تقویٰ ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ غیب کیا ہے, الصلاۃ کیا ہے, رزق ینفقون کرنا کیا ہے, الزکوٰۃ کیا ہے, الحج کیا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تمہاری کس نے رہنمائی کی؟ تم کہتے ہو ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الکتاب میں صرف اور صرف ان کے لیے رہنمائی ہے, اور 100% رہنمائی ہے, باریک سے باریک رہنمائی ہے جو المتقین ہیں. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں, کیا تم المتقین ہو المتقین؟ جب تم المتقین میں ہو ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا, تمہیں کس نے بتایا کہ غیب کیا ہے؟ جسے تم غیب کہہ رہے ہو وہی غیب ہے, جسے تم کہہ رہے ہو وہی الصلاۃ ہے. تمہیں کس نے بتایا؟ اس وقت تک آپ کو یہ پتا چل ہی نہیں سکتا غیب کیا ہے, الصلاۃ کیا ہے, رزق ینفقون کرنا کیا ہے, یا باقی جو حق ہے وہ کیا ہے, یا باطل کیا ہے, جب تک کہ آپ متقی نہیں بن جاتے. اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو متقی بننا پڑے گا. آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا ہمارا رب بتا تقویٰ کیسے آتا ہے. جب تک آپ میں تقویٰ نہیں آگا آپ کو تو یہ جان ہی نہیں سکتے الصلاۃ کیا ہے. تو یہاں پر بہرحال وہ یعنی کہ وہ دوسری بات ہے قرآن کو جوڑنا, جمع کرنا. قرآن کا جمع کرنا کیا ہے؟ یہ ہے جمع کرنا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب الکتاب میں رہنمائی صرف ان کے لیے جو المتقین ہے, تو آگے اس وقت آپ جا ہی نہیں سکتے, آپ کو کسی چیز کا پتہ چل نہیں سکتا, رہنمائی مل نہیں سکتی جب تک کہ آپ میں تقویٰ نہیں آ جائے گا. اب اگلی آیت الذین ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اس کی طرف جانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی طرف جانے سے پہلے تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا. یہ فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے. اندھوں کی طرح چھلانگیں نہیں لگانی, یعنی صلاۃ یا غیب کے دعوے نہیں کرنے, غیب یہ ہے اور غیب وہ ہے, یا ہم جی صلاۃ کے پیچھے چلیں. سب سے پہلے فکر ہونے چاہیے تقوی, کیونکہ جب تک تقویٰ نہیں آئے گا تب تک اللہ رہنمائی نہیں کرے گا, الکتاب رہنمائی نہیں کرے گی. تقویٰ کیسے آتا ہے؟ وہ پھر قرآن نے واضح کر دیا, کہا تقویٰ رکھ دیا ہم نے سیام کے اوپر. اور سیام کیا ہے؟ سیام سوم کی جمع ہے, سوم سم سے ہے. سم کسے کہتے ہیں؟ سم کہتے ہیں رکنے کو. کس سے رکنے کو؟ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کے استعمال سے رکنا. کیوں رکنا؟ یعنی آپ غور کریں آپ کو کیا دیا گیا. آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی, جس نے دکھایا سمجھنے کی صلاحیت دی گئی, آپ کو ہاتھ دیے گئے, آپ کو ٹانگیں دی گئی, آپ کو زبان دی گئی, آپ کو کھانے کے لیے دیا گیا, پینے کے لیے دیا گیا, آپ کو موال جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا. تو دیکھیں آپ ان کا کس مقصد کی استعمال کریں. کیا آپ کے اوپر واضح ہے
کہ بھائی میں جس مقصد کی استعمال کروں اسی مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا، اسی مقصد یہ سب کچھ دیا گیا تھا. اگر تو آپ کے اوپر واضح ہے تو بالکل ٹھیک ہے پھر کریں، اور اگر واضح نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ایسا کریں کہ اپنے آپ کو روکیں، سننے سے روکیں، بولنے سے روکیں، دیکھنے سے روکیں، چلنے سے روکیں، عمل کرنے سے روکیں، بولنے سے روکیں، کھانے سے روکیں، پینے سے روکیں. آپ اپنے آپ کو روکیں. جب آپ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ بالکل ویسے بن جائیں گے جیسے کائنات کو درکار ہیں. اور صرف روکنا نہیں، یعنی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آپ نے نیچر، کائنات بنانا ہے، اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جوڑنا ہے. کیسے جڑیں گے؟ ایسے جڑیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ استعمال، سب کے استعمال سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، روکے رکھنا ہے. اس وقت تک روکنا ہے جب بغیر روکے گزارا نہیں ہے، اور پھر جب بغیر روکے گزارا نہیں ہے، کرنا ہے تو اتنا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، اور کتنا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اتنا کرنا ہے، اور وہی کرنا ہے جس کی اور جتنے کی اجازت دی گئی. مثال اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، اس وقت تک کھانے سے روکے رکھنا ہے جب تک کہ آپ بغیر آپ کھائے نہیں رہ سکتے. اب کھانا ناگزیر ہو گیا، بغیر کھائے نہیں رہ سکتا، تو پھر اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے. اور کیا کھانا ہے؟ وہی جو کائنات دے رہی ہے. جب کائنات جو دے رہی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کائنات بنانا ہے، کائنات کے ساتھ جوڑنا ہے. یعنی اپنی تراش کھا کے بالکل اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جیسا کہ کائنات کو درکار ہے. جب آپ اپنے آپ کو بالکل ویسا بنا لیں گے تو آپ کائنات میں کے ساتھ جڑ جائیں گے، کائنات میں فکس ہو جائیں گے، کائنات میں فکس ہو جائیں گے. جب آپ کائنات میں فکس ہو جائیں گے تو پھر آپ تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائیں گے. جب آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا غیب کیا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو کچھ مجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ مجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ایسا ہے جو مجھے سنائی نہیں دے رہا، جو ان کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، جسے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے اس دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا. غیب بہت تچھ غیب ہے. ٹھیک ہے؟ پھر پتا چلے گا، اور پھر وہ غیب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر اس غیب کے ساتھ بات کو مانیں گے. اگر آپ پہ تقویٰ نہیں ہے تو آپ بغیر غیب کے